قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم۔ ہم اپنے مہمان خصوصی جناب انیل احمد صاحب نگران وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کو اپنے ہی ادارے میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے دور میں مدارس کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہمارے ہم وطن غیر مسلم آبادی کے لیے بھی یہ خوش آئند ہوگا، اور آپ آگے بڑھ کر کے ان موضوعات پر کام کریں گے۔ تو میں اب اپنے جامعہ کے نائب رئیس مفتی ابو ذر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ کلمات کہیں، پھر ہم اپنے مہمان صاحب کی گفتگو سنیں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے محترم اور معزز مہمان خصوصی محترم جناب انیل احمد صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی، اور جتنے بھی اکابر علماء کرام ہماری مؤدبانہ درخواست پر ہمارے درمیان موجود ہیں، ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنیں کہ محترم جناب انیل احمد صاحب کے پاس ہمارے لیے کیا روڈ میپ ہے، اور کیا ان کے پاس کیا ان کے خیالات ہیں اور کیا ان کے منصوبے ہیں۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے جب بھی رابطہ ہوا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے یا قرآن کے حوالے سے، یہ ان کے دو بڑے موضوعات ہیں۔ گویا کہ یہ وہ اس حدیث کا مظہر ہیں جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو الحمدللہ اللہ نے انہیں یہ موقع عطا کیا ہے، اور یقیناً ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جامعہ اسلامیہ کلفٹن آپ کا اپنا ادارہ ہے، مجلس سعود الاسلام کے سے وابستہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، صرف کراچی میں نہیں ملک بھر میں جہاں جہاں ہمارے ادارے ہیں یا جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں، نوجوان ساتھی کام کر رہے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ معاون ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں پر بھی آپ کو ضرورت پڑی مذہبی حوالے سے اور بین المذاہب، جیسے اب جڑاں کا جو یہ واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے اور آپ کے خیالات ہم سب نے سنے۔ تو اس طرح کے واقعات کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس کی مذمت کر دیں اور اس واقعے کو ختم سمجھیں، ہمیں اس کے اسباب کو ڈھونڈنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ ان اسباب کو دور کیا جائے۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اب آپ ان علماء اور اکابرین کی موجودگی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے قدیم دوست ابو ذر کا، ابو ذر میرے لیے ابو ذر محترم مفتی ابو ذر صاحب کا شکر گزار ہوں، جامعہ اسلامیہ کا شکر گزار ہوں، مفتی ابو بکر صاحب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے وجہ فرمایا میرا تعلق اس جامعہ سے قدیم ہے، میں یہاں آتا رہا، ملاقاتیں، دوستیاں، تعلق، محبتیں، اخلاص یہ تو جاری تھا۔ اس ادارے کی ایک خوبی اور یہ بھی ہے کہ یہ علماء کو جدید خطوط پر تربیت کی غرض سے کچھ لیکچرز وغیرہ کرواتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا میں یہاں آتا تھا اور مفتی ابو ذر صاحب کا حکم یہ تھا کہ آپ ہمارے جو نئے علماء ہیں ان کو آپ میڈیا کے حوالے سے لیکچرز دیں۔ میری حاضری ہوتی تھی اور میڈیا پر میرے لیکچرز ہوتے تھے۔ تو میں ابو ذر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، میرے جید علماء تشریف فرما ہیں جن میں سے بہت سو کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے اور قدیم تعلق ہے، جن کے ساتھ زندگی ہم نے گزاری اور گزار رہے ہیں۔ مفتی ابو ذر صاحب فرما رہے تھے کہ روڈ میپ میں دوں، میں آپ سے روڈ میپ لینے آیا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے، میں آپ کا آدمی ہوں، اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ یہ علماء، یہ معزز علماء، یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، آپ سے سیکھا ہم نے۔ یہ مملکت خداداد، اس کا ایک نظریہ ہے
یہاں کسی سیکولرزم کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جس طرح ہماری جغرافیائی حدود ہیں اس طرح ہماری نظریاتی حدود. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. اللہ اکبر. آخری کتاب ہمارے پاس، ہم آخری امت. یہ ایک خدائی کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. ابھی ہم انسان کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے مقام مسلم کی بات نہیں کی. ثانیہ جڑا والا بہت بہت برا واقعہ. بہت سارے کام ہو رہے ہیں. ریٹ آف دی گورنمنٹ کی بات میں کرنا چاہوں گا. ریٹ موجود ہے. پرائم منسٹر صاحب بہت ویژنری آدمی ہیں. بڑی میٹنگز ہوئی ہماری ان سے. اختصار سے میں ایک بات کہوں، آپ نے فرمایا نو فیئر نو فیور. نو فیئر نو فیور. ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے اور نو فیور. ہم کسی کو رعایت نہیں دیں گے. گورنمنٹ کو آپ کسی بھی طور پر کمزور یا بے خبر نہ جانیں. بہت ڈٹ کے مقابلہ ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم